ماڈل اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ عملی شکل کے اندر بھی دکھاتے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر مولانا بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ ہم جیسے بہت علماء کرام نے زندگی بھر میں نہیں کبھی سنی اور پڑھی ہوتی. اچھا جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی واقعی مولانا بات یہ ہے کہ حج کے بارے میں تو آج تک جو گرد پڑی ہوئی تھی اس کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کتابچہ جو ہے وہ ہر گھر کے اندر جانا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے. اور وہی بات آپ کی کہ اتنی لمبی لمبی وہ حدیثیں اور لمبی لمبی وہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ بندہ دعاؤں میں الجھ کے رہ جاتا ہے اور نہیں پتا ہوتا کہ مکے آیا اور مکے آ کے اس کو کرنا کیا ہے. اب اس میں بھی کچھ تھوڑی سی کسر ہے کیونکہ یہ خطبہ اٹھانوں تو اس میں پھر اتنی باتیں نہیں، آج کچھ اور بڑھانی چاہیے تو یہ مکمل ہو جائے نا. تو یہ چھوٹی سی کتاب جیب میں رکھیں، کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. باقی لوگوں نے اتنی ملاوٹ کر دی ہے کہ یہ حج بھی ایک نا مصیبت نظر آتا. لوگ کہتے ہیں کتنے بکرے لے کر جائیں گے، دام ہی اس پر بھی دام پڑ جاتا ہے، اس پر بھی. وہ ساتھی نے سنا تھا وہ کیسے کہتے ہیں اتنا آسان حج جو آپ نے بیان کوئی نہیں. حج کے مثال خود ہی گھڑ لی ہیں کیسے ہو جاتا ہے. وہ ان کے گھر والے پچھلے پروگرام میں بھی آئے تھے، اس پروگرام میں اسپیشل خود بھی آئے تھے ماشاءاللہ الحمدللہ. تو مولانا ایک بہن نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ ہمارے پاس کافی سرمایہ ہے، میرا میاں کسی طور پر حج پر جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے جبکہ ہر طرح کی فراخی اور سہولت دستیاب ہے، تو کیا میں اس صورت میں اپنے باپ یا بھائی کے ساتھ میاں کے میاں کرنے کے باوجود حج کر سکتی ہوں؟ ہاں میری بہن، اگر آپ کے میاں کو توفیق نہیں ہوتی، اللہ انہیں ہدایت دے، وہ مسلم ہے، کلمہ گو، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بغیر حج کے مرنے والا جو ہے اس کا اسلام سے تعلق کوئی. جس کے پاس استطاعت ہے، حکومت نہیں روکتی، بیمار نہیں، وہ خواہ نہیں جاتا. بدو یہودی ہو سکتا ہے، یہ نصرانی جو بیت اللہ کو نہیں مانتے. ان مسلمانوں سے تو مشرک ہی اچھے تھے. وہ بت ضرور پوچھتے تھے، وہ کعبے کا بہت ادب کرتے تھے، طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے. کعبہ کی عزت کرنے کی وجہ سے بچے ہوئے تھے، اسی لیے اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے ابرا کو ختم کر دیا. بیت اللہ کے خادم تھے. اسی لیے روایت میں جو آتا نا کہ جو حج کیے بغیر مرے وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو کوئی مشرک نہیں کہا. مشرک ہو کے بیت اللہ کا ادب کرے. یہود سارا دشمن ہے، یہ بیت اللہ کو نہیں مانتے. اس لیے ایسا مسلمان جو ہے اس کو فرض مت یہودی یا نصرانی. یہودی مرے، عیسائی مرے، ایسے کرما کو کیا ضرورت. ساری عمر میں اللہ کے دربار میں حاضری کی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے فرشتے دو اپنے علاقوں میں ان لوگوں کی جو حج پر نہیں آتے امیر ہو، تاکہ میں ان کو غیر مسلم قرار دے کر ان پر جزیہ لگا دوں، ٹیکس لگا دوں کافروں والا. اور ابن عمر کہتے تھے جو شخص حج کیے بغیر مر گیا مالدار کوئی اس کے جنازے پر 3 مرتبہ قسم کھا کر کرو کہ یہ مسلمان نہیں مرا، تمہاری قسم سچی، تم جھوٹے نہیں ہو، کوئی مسلمان نہیں. اللہ ہدایت دے، کوئی مجبوری نہیں. بیت اللہ نہیں جاتے کون سے مسلمان؟ اور اگر وہ نہیں جا رہا ہے ان کی بدبختی ہے تو آپ میری بہن جائیں، ان کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں. نہ دین میں یہ کوئی حکم ہے، ان کو ساتھ جانا چاہیے تھا. اگر وہ نہیں جاتے تو یہ بھائی اور باپ آپ کے محرم ہیں، آپ ان کے ساتھ سفر کریں، حج ضرور ادا کریں. آپ نہ گناہ گار مریں، وہ نہیں جانا چاہتے تو اللہ انہیں ہدایت دے. جی مولانا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 1500 برس پہلے یہ فرشت بھجوائی کہ بھئی مجھے بتاؤ کہ کون لوگ حج کے لیے نہیں جاتے، اور وہ زمانہ جو خیر القرون تھا اور اس کے ساتھ ملا ہوا تھا. تو آج کل تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ حج پر جانے کے لیے کسی طور پر آمادہ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سارے ذرائع اور وسائل ان کے قدموں میں پڑے. پھر بھی توفیق والی بات ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت انہیں نصیب نہیں ہوتی. حج کی جو نشست ہے اس نے بھی طاہر صاحب نے آغاز کیا تھا آیت سے، تو یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے حج فرض ہے، جواز ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. جو نہیں مانتے اس حکم کو، ایسے لوگوں سے جہان بھی بھرا ہوا ہے، تو اللہ کو ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. نام مرادو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کرو، وہاں جاؤ جہاں اللہ بلا رہا. اللہ نے بلایا ہو پھر نہ جاؤ. اتنے نافرمان اور سرکش